موسم بہت خراب تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ میرا گھر میں بھی بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس موسم میں تو ویسے بھی میرا اپنے گھر میں دم گھٹتا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ ایک دو بار میں نے گھر سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی، لیکن امی نے مجھے ڈانٹ کر گھر میں بٹھا دیا کہ سردیوں کی بارش ہے، ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گے اور پھر ساری سردیاں مجھے ہی عذاب اٹھنا پڑے گا۔ امی سے اچھی خاصی باتیں سن کر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بس یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اچانک ہی وہاں پر میرا کزن آیا اور مجھے کہنے لگا چلو میرے ساتھ، تم سے مجھے ایک ضروری کام ہے۔ کزن کی بات سن کر میں نے بے ساختہ امی کی طرف دیکھا۔ امی بھی میرے کزن کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتا اور باہر جاتا امی بول پڑی، ارے کون سا کام ہے، مجھے بھی بتاؤ، یوں اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتے ہو؟ تم یہاں پر میں بیٹھی ہوں، پہلے مجھ سے بات کرو۔ امی کی بات سن کر میرا کزن گھبرا گیا۔ اس کو گھبراتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے مجھ سے حقیقت میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے بہانہ بنایا اور کہا دراصل تایا ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں اسپتال لے کر جانا ہے، اسی وجہ سے اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ امی بھی ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میں بھی چلتی ہوں، بھائی جان کو کیا ہوا ہے؟ امی کو ہم نے تسلی دی اور کہا کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس معمولی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، قریب ہی ڈسپنسری میں لے کر جانا ہے۔ میرا کزن مزید بولا کہ مجھے دوائیوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ڈاکٹر ٹھیک طرح سے بات کرنی آتی ہے، بس اسی لیے آپ کے پڑھے لکھے بیٹے کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر امی مسکرانے لگی۔ یقیناً انہیں میرے کزن کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی ان کے بچوں کی تعریف کرتا تھا وہ اسی طرح سے خوش ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا تب میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں ایک نظر اپنے کزن پر ڈال لی، اس سے گلے لگا لیا۔ اس نے جلدی سے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگا اس طرح کے اچھے کام میرے ساتھ مت کیا کرو، مجھے پتا تھا کہ تمہارا گھر میں دم گھٹ رہا ہوگا اور تمہاری ماں تمہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہوگی، بس اسی لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ اب اس سے زیادہ مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں نے خود ابھی ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اور تم جانو اور تمہارا کام جانے، جہاں دل کرے جا کر گھومو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، جبکہ میں دائیں جانے والی گلی کی طرف مڑ گیا۔ اب ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی، جبکہ میں گلی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ باہر کا موسم مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں اسے کھل کر انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی مجھے ندا کی آواز سنائی دی، جو اپنے گھر کی دیوار پر کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ندا کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ کا نظام میری بچپن کی محبت تھی اور میری کزن بھی تھی، اس پر میں اپنی جان لٹاتا تھا۔ ابھی بھی انہیں مسکراتا دیکھ کر میں خوش بھی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سردی میں یہاں پر کیوں کھڑی ہو، جلدی سے اندر جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو صرف اور صرف اپنے محبوب کے دیدار کے لیے آئی تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم آج کتنے عرصے کے بعد یہاں سے گزر رہے ہو؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا تقریباً 3 ہفتوں کے بعد اس گلی میں آیا تھا۔ دراصل میرے پچھلے دنوں پیپر چل رہے تھے اور شہر کے چکر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بس اسی وجہ سے ہی یہاں پر آیا نہیں گیا۔ میں نے اس سے معذرت کی تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کیا، تم بھی کیا سوچو گے کہ کتنی سخی عورت سے تمہارا پالا بھرا تھا۔ میں ابھی کھل کر مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا اور پھر دوبارہ سے چہل قدمی کرنے لگا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے بہت ہی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اب تو میرا دل اس گلی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو، بلکہ صرف میں تنہا ہوں اور میرے ساتھ قدرتی مناظر ہوں جنہیں دیکھ کر غم میں لطف اندوز ہو سکوں۔ ایک اور بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری امی کو موبائل چلانا نہیں آتا تھا، یوں تو تایا کے گھر کال کر کے پتہ نہیں کر سکتی تھی کہ میں واقعی ان کے گھر ہوں یا پھر کہیں اور ہوں۔ کسی وجہ سے میں بے فکر گھوم رہا تھا، چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والد کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے علاوہ میری 5 بہنیں تھیں، لیکن 5 ہی شادی شدہ تھیں۔ گھر میں صرف میں اور امی ہی موجود ہوتے تھے۔ جب میں باہر چلا جاتا تھا تو محلے میں جو میری بہنیں رہتی تھیں وہ امی کے پاس چلی آتی تھیں۔ ابھی بھی مجھے یقین تھا کہ وہ امی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کر رہی۔ میری اپنی اس بہن سے بہت زیادہ بنتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی میرے راز رکھتی تھی۔
اور اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ میری غلطی پہ پردہ ڈال دیتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ ملے تھے وہ سارے لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ اگر میرے دوستوں کی بات کرتا تو میرے دوست بھی مجھ پر اپنی جان لٹاتے تھے۔ میں بھی ان سب لوگوں کی بہت ہی عزت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ میری وجہ سے کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے سوچتے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں گاؤں کا کنواں کراس کر کے کھیتوں میں چلا گیا۔ کھیتوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، اس لیے وہاں پر اترنے کی میں نے غلطی نہیں کی اور پگڈنڈی پر بیٹھ کر ہی سامنے کے منظر دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں نے اپنے ایک دوست کو بھی کال کر دی تھی، جیسے وہ بھی گھر میں بور ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میں کھیتوں میں ہی بیٹھا ہوا ہوں، بارش بھی رکی ہوئی ہے، چلو آ جاؤ، یہاں پر آ کر گپ وغیرہ لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے مونگ پھلی لانے کا بھی کہہ دیا۔ اب میں تھوڑی دیر بعد کی جانے والی عیاشی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خود کو مسکرا رہا تھا، جب اچانک ہی مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنائی لگی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور اپنا دھیان دوبارہ سے قدرتی مناظر کی طرف کر دیا، لیکن جب آواز اونچی ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے دائیں جانب دیکھنا پڑا۔ ویسے تو میں لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی انہیں دیکھنا پسند کرتا تھا، کیونکہ میری پہلے ہی ایک عدد منگیتر تھی اور میں سوچتا تھا کہ دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر میں اس کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ مگر اس بار وہ لڑکی رو رہی تھی اور اس کی طرف دیکھنا میری مجبوری بن گئی۔ بہت تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازوؤں پر نشان ہو۔ دراصل اس نے آدھی بازو کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آدھی بازو جو نظر آ رہی تھی وہ لال پڑی تھی۔ یہ لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رک گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اسے کیسے مخاطب کروں۔ اچانک ہی میرا دل بہت بری طرح سے گھبرانے لگا۔ بے ساختہ ہم نے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا اور جلدی سے جا کر اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے موجود تھا۔ اب ہمیں دور سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی میں اس کے پاس جا سکوں یا اس سے پوچھ سکوں۔ ایک عجیب سی وحشت تھی جو اس وقت میرے دل میں بسی ہوئی تھی۔ میں وہاں کھڑا شش و پنج میں مبتلا تھا جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا، ہر کوئی مجھے تکلیف میں اکیلا چھوڑ جاتا ہے۔ تمہیں ابھی مجھے تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا، تم جانتے تھے۔ تم نے بھی مجھے تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا، تم جانتے تھے میں زخمی ہوں، تم جانتے تھے میں اس وقت درد میں ہوں، تمہیں مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے ابھی تک باقی لوگوں کی طرح دھوکہ دیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا وہ مجھے دیکھ چکی ہے اور یہ بھی دیکھ چکی ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا رہ کر بھاگ بھی آیا۔ اچانک ہی وہ وہاں سے اٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر وہاں سے نکل پڑی، جبکہ میرا بھی دل گھبرانے لگا۔ میں بھی جلدی سے کھیتوں سے اٹھا اور دوسری جانب چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے دوست کی کار موصول ہوئی جو کھیتوں سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا اور مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا میں وہاں سے آ چکا ہوں، اپنے ایک دوسرے دوست کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ سن کر اسے بخود غصہ آیا اور پھر تقریباً 15 ہی منٹ بعد وہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہو، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہوں۔ وہ مجھے اس طرح سے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے، کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ اس کے بعد سن کر میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے واقعی ہی کوئی چڑیل دیکھ لی ہے۔ پھر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دراصل میں امی کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں۔ امی اس وقت گھر میں اکیلی ہوں گی اور میں یہاں پر چلا آیا، اگر پیچھے کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میری باتیں سن کر پہلے وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، وہ پھر کھڑا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ارے ارے دیکھو تو سبحان کو بھی اپنے والدین کی فکر ہونے لگی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا۔ اسے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اپنی ماں کی پرواہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کیونکہ اتنے سالوں میں پہلی بار تم نے کہا ہے کہ امی کی فکر ہو رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی ماں کی فکر کرتے ہوگے، لیکن کبھی تم نے اس بات کا ہمارے سامنے اظہار نہیں کیا۔
اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا مسئلہ کیا ہے۔ دوسرا دوست بھی جو میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو تم ہم بھائیوں سے بتا سکتے ہو۔ تمہارے چہرے سے دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ دیر میں اپنے دوستوں میں نہ بیٹھ سکا کیونکہ مجھے بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہی میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری امی اس وقت چارپائی سے نیچے گری پڑی ہوئی تھی جبکہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا امی کے پاس گیا، امی کے چہرے کو تھپتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہی میں دہرا رہا تھا جب اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تم نے میری مدد نہیں کی تھی، میں نے تمہاری مدد نہیں کی، ہمارا حساب مکمل ہو گیا۔ یہ بات سن کر میرے جسم کو خوف کا جھٹکا لگا۔ میں تیزی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میری بہن بھی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ امی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر آیا ہوں، تمہیں بھی میں نے میسج کیا تھا کہ امی کے پاس چلی آنا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ وہ کاموں میں مصروف تھی، اسی وجہ سے میسج نہیں دیکھ پائی، ابھی اس نے دیکھا تو چلی گئی۔ خیر یہ باتوں کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن کی مدد سے امی کو سہارا دیا اور پھر انہیں قریب ہی ڈسپینسری میں لے گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں بہانہ بنایا تھا لیکن اب وہ بہانہ سچ ہو گیا تھا۔ میرے جھوٹ کا شکار ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہی تھی۔ امی کی حالت دیکھ کر مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ قریب ہی میری بہن بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جو میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کیونکہ اس کے آنسو میرے دل پر قہر بن کر برس رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب امی کو ہوش آیا تو مجھ سے پوچھنے لگی، ارے وہ لڑکی کہاں ہے؟ امی کی بات سن کر میں دوبارہ سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں بہت غور سے امی کو دیکھنے لگا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے وہی لڑکی جس نے مجھے گرایا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور وہ بھی فکر مندی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کیا وہ ہمارے محلے کی تھی؟ سن کر امی چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی جبکہ اسی دوران میری دل کی دھڑکن بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی نے جواب دیا تو میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہوا۔ امی نے کہا کہ وہ لڑکی ہمارے محلے کی تھی لیکن مجھے اس کا نام نہیں آتا۔ وہ جلدی سے میرے گھر کے اندر داخل ہوئے اور مجھے دھکا دے دیا۔ اس کے بعد میں زمین پر گر گئی، میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ارے دیکھو تو وہ گھر سے کچھ چرا کر تو نہیں لے گئی؟ امی کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا نہیں اب فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ میری بات سن کر امی تھوڑی سی مطمئن ہوئی لیکن میرا اطمینان غائب ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی کھیتوں میں بیٹھی ہوئی لڑکی گھوم رہی تھی، اس کی تکلیف بڑی باتیں اور پھر اس کی آنکھیں، وہ سب مجھے بہت بے چین کر رہے تھے۔ رات کو میں نے ندا کے گھر جانا تھا کیونکہ ان کی پھوپھی انگلینڈ سے آ رہی تھی۔ اس خوشی میں انہوں نے سب کی دعوت رکھی تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب تھی لیکن امی نے مجھے زبردستی بھیج دیا اور کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، وہ تمہاری منگیتر ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری خالہ کی بھی بیٹی ہے، تمہارا جانا لازمی ہے۔ امی نے زبردستی ان کے گھر بھیج دیا۔ ابھی میں راستے میں ہی موجود تھا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ پیچھے ہی ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور جس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کیونکہ اس نے میرا نام پکارا تھا اور دوسری طرف سے اس کا کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا بلکہ وہ ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے مسلسل مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس طرح کی لڑکیاں تو مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ میں نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس نے مجھے کہا تم نے میری مدد نہیں کی تھی، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی بات سن کر میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ میں نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی ابھی تک وہیں پر ہی کھڑی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس سے کیا کہوں۔ میں تو حیران ہو گیا تھا کہ یہاں پر کیسے آ گئی اور اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ دن کے وقت امی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اور وہ بھی میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔
دل میں تو آیا کہ ایک بار سے پوچھ ہی ڈالوں گی، میری امی کے ساتھ وہ سب کرنے والی تم ہی تھی نا؟ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی نہ ہوئی تو دوبارہ سے تکلیف اٹھائے گی، میری باتوں کو سوچ سوچ کر ہی روتی رہے گی۔ اسی وجہ سے میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اچانک ہی وہاں پر ندا آ گئی۔ وہاں پر ندا کی موجودگی سے مجھے اچانک ہی شرمندگی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ میں نے ندا کو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو دیکھنا تو دور کی بات، میں کبھی کسی ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ندا نے مجھ سے پوچھا، ارے تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے اندر چلو۔ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ پیچھے دیکھا، لیکن حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی، یقیناً وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے بھی شکر کی سانس لی، بچت ہو گئی۔ میں ندا کے ساتھ مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دن مجھے بہت ہی مزہ آیا تھا۔ میرے تمام کزن وہاں پر اکٹھے تھے۔ اس کے علاوہ میری پھپھو کے بیٹے بھی بہت مذاقیات تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی گیمز لگائی ہوئی تھی جن سے تمام لوگ ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس دوران مجھے اپنے گھر والوں کی بھی یاد آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی یہاں پر ہوتی تو انہیں بہت زیادہ مزہ آتا، کیونکہ میری امی بہت زندہ دل اور اس طرح کے مواقع وہ بہت شوق سے اٹینڈ کرتی تھی۔ مجھے وہاں پر ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اسی دوران اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بار بار گردن اٹھا کر اپنے دائیں جانب دیکھتا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آتا۔ پھر میں جب سامنے کی طرف دیکھتا تو دوبارہ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہونے لگتا۔ میں بہت بے چین محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی ندا میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس طبیعت تھوڑی سیٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے تھوڑا بہتر محسوس نہیں کر رہا۔ سوچ رہا ہوں کہ گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر مزید یہاں پر رک جاؤ، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہاں پر کیک کٹے گا۔ دراصل پھپھو کے بیٹے کی سالگرہ بھی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا، ٹھیک ہے، بس مزید تھوڑی ہی دیر رکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میری نظر ندا کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ لی۔ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے حیران دیکھ کر ندا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اب ندا میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف نہ دیکھوں، لیکن میں بار اسی کی طرف دیکھ ہی جا رہا تھا۔ بار بار اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ میں ندا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے، مگر یہ سوچ کر نہیں پوچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل میں کوئی غلط بات چلی جائے۔ میں ندا کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں پر گزار کر میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے نام کی پکار کا احساس ہوتا جب میں دیکھتا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا، جبکہ اس لڑکی کی سسکیاں بھی مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوبارہ اس طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی ابھی تک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے قریب جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے وہیں دور سے کھڑا دیکھتا رہا۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد میں دوبارہ سے واپس لوٹ آیا تو میں نے معمول بنا لیا تھا۔ اکثر مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا، تب بھی اس لڑکی کو چوری نظروں سے دیکھتا تھا، اور اگر اکیلا جاتا تھا تب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے اس درخت کے نیچے ہر روز ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ میری بات سن کر قریب بیٹھا دوست جلدی سے کہنے لگا، تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں تو پتہ ہے ہمیں خوبصورت حسینہ دیکھنے کا کتنا زیادہ شوق ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے معذرت کی اور کہا، معاف کر دینا دوست، تم نے خود پریشان تھا، سوچتا تھا نہ جانے وہ کون ہوگی اور وہاں پر کیا کر رہی ہوگی۔ دوسرا دوست کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر عاشق ہو گئی ہے، اسی وجہ سے روز وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اسے دیکھنے کے لیے آؤ گے۔ دوست کی بات سن کر میں نے اسے سنائی اور اسے کہا، کچھ تو شرم کر لو، تمہیں پتہ ہے میری منگنی ہو چکی ہے، اپنی منگیتر سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آخر اسے دیکھنے کے لیے کیوں جاؤں؟ دوست ہنسنے لگا، کہنے لگا، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم نے تو میری بات ہی سیریس لے لی۔ کافی دیر تک بیٹھے ہم اس لڑکی کو ڈسکس کرتے رہے، اور پھر آخر میں فیصلہ ہوا کہ ہم سب اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ جب میں اپنے دوستوں کو وہاں لے کر نکل رہا تھا تو اس وقت ہی میرے دل میں دوبارہ سے خیال آیا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں۔
اور اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہونے لگی۔ تم کیوں سب کے سامنے میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ میں نے تم سے یوں امید نہیں رکھی تھی۔ میں تو تمہیں اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوستوں کو روکا اور کہا چلو واپس چلتے ہیں، اسے پھر کسی دن دیکھ لیں گے۔ لیکن میرے دوست ضد کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں، آج تو ہم دیکھ کر ہی رہیں گے، ہم بھی دیکھیں گے آخر وہ کون سی لڑکی ہے جو ہمارے دوست پر لٹو ہو گئی ہے، اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر چلی جاتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں لے کر اپنے ساتھ چلنے لگا۔ اس وقت میری ٹانگیں بہت بری طرح سے کانپ رہی، میرا دل بھی بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے باوجود بھی میں چلتا جا رہا تھا۔ جب میں اس درخت کے قریب پہنچنے لگا تو دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی چلے جاؤ۔ اگر تم نے وہاں پر اور انہیں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا بس یار چلو، یہاں سے چلتے ہیں، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ جبکہ دوست نے میرے سر پر تھپڑ مارا اور مجھے کہا زیادہ ڈرامے نہ لگاؤ، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم بھی ابھی آ کر شریف ہوئے ہو، پہلے تم بھی ہماری طرح ہی تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں لے کر وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ لڑکی ابھی بھی درخت کے نیچے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ ہر وقت بیٹھی روتی کیوں رہتی ہے۔ میں نے دوستوں کو کہا دیکھو یار، ابھی بھی وہ رو رہی ہے، تم میں سے کوئی ایک جائے اسے جا کر پوچھے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جا سکوں۔ میں یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے دوست نے مجھے گردن سے پکڑ لیا، میری گردن دباتے ہوئے کہنے لگا تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ ارے وہاں پر کون سی لڑکی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوست کی بات سن کر میں نے تیزی سے وہاں پر دیکھا جہاں وہ لڑکی ابھی بھی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کم سے کم میرے ساتھ اس طرح کا مذاق تو نہ کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میری بات سن کر دوستوں نے میرا مذاق بنایا اور کہا یار تم نے جو لڑکی دکھائی تھی وہ واقعی بہت پیاری تھی، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے علاوہ مجھے باتیں سناتے رہے۔ تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ میں بار بار اسی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا جبکہ میرے دوست میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے وہ لڑکی ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی جبکہ میرے دوست کہہ رہے تھے وہاں انہیں کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ کافی دیر تک تو میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد مجھے میرے دوست کہیں گے ہم مذاق کر رہے تھے، وہاں پر واقعی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں حقیقت میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے، لیکن اسی دوران میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ سرگوشی ابھی بھی سنائی دے رہے تھے، اگر تم نے وہاں پر آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جائے گا۔ اور میں ڈر رہا تھا، جاننے ہو میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پوری رات میں نے اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزاری تھی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے میں نے امی سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا امی یوں ہی پریشان ہو جائیں گی۔ میں کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی جو مصیبت میں نے اپنے سر اٹھائی تھی یہ میری اپنی مرضی سے تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ میں بس یہ جانتا تھا وہ جو کوئی بھی ہے صرف اور صرف مجھے نظر آتی ہے، میرے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل دوبارہ وہاں جاؤں گا، اس سے جا کر پوچھوں گا کہ ماجرا کیا ہے، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ اگلے دن میں صبح جلدی ہی اٹھ گیا۔ صبح کے وقت جب میں وہاں پر پہنچا تو کوئی بھی نہیں تھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کا یہاں پر آنے کا مخصوص وقت ہے۔ روز 5 بجے ہی یہاں پر آتی تھی۔ اب ہمیں 5 ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شام کے 5 بجے میں نے دوبارہ ہمت کی اور وہاں پر چلا آیا۔ اب وہ لڑکی سر اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے انگلی سے مجھے اپنے پاس اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کے چہرے کے نقش بہت تیزی کے ساتھ بگڑنے لگے تھے۔ اب اس کی جگہ ایک بہت ہی خوفناک چہرہ لے لیا تھا۔
اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں پیچھے بڑھتا جا رہا تھا جبکہ وہ میری طرف چلتی آ رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، تم نے میرا مذاق بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا، یہ سوچ کر تم نے میرا ساتھ دو گے، لیکن تم نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا اور تمہیں اس کی سزا دینی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ خوف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم انسان نہیں ہو۔ بلکہ تم کوئی اور ہی چیز ہو۔ میری یہ بات سن کر مزید غصہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتی اور مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچاتی، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے دوست کی بیٹھک میں موجود تھا۔ قریب ہی ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا جو فکرمندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، برخدا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر میں اس کی منتیں کرنے لگا، اسے کہنے لگا، خدا کے لیے بابا جی میری چڑیل سے جان چھڑا لیں، میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم شکر ادا کرو کہ گھر سے نکلتے وقت تمہاری امی نے تم پر آئے دم کر دی تھی، تم پر آئے پر کر دم کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ چڑیل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا ہے، جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن تمہارا پیچھا اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم نے رات کے وقت اس درخت کے نیچے جا کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے یہ ہوگا، وہ چڑیل وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ بزرگ کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا، کیونکہ میں نے سنا کیونکہ مجھے شروع سے ہی عملوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے دوستوں پر ڈالی جو پریشانی سے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست کہنے لگا، اگر تم کو ہو تو ہم تمہاری جگہ جا کر عمل کر لیتے ہیں۔ دل میں تو آیا کہ اسے کہہ دوں، لیکن پھر یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے یہ بھی مشکل میں پڑ جائے۔ لہٰذا میں نے ہمت کی اور رات کے وقت وہاں پر پہنچ گیا، اور پوری رات میں نے وہ عمل کیا۔ وہ بہت ہی مشکل عمل تھا۔ مجھے ہر لمحہ بعد یوں محسوس ہوتا جیسے میری ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے وہ عمل مکمل کر لیا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی وہاں پر نہیں گیا۔ میں نے ہمیشہ ہی دھیان رکھا کہ ویران جگہ پر کم ہی جایا کروں، کیونکہ بزرگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ جب بھی ہم ویران جگہ پر اکیلے جاتے ہیں تب یہ چیزیں ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔